اور وہاں جا کر تم بسم اللہ کہا، ایک جوان بندہ اپنی قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی قیامت تو نہیں آئی، مگر اس جوان نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مردہ اپنی قبر سے کس طرح زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے مرے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ اس نے کہا اندازہ لگتا ہے کہ 300 سال ہو گئے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا تو دنیا سے مر چکا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے، جس وقت انسان پہ موت آتی ہے، اس وقت انسان کو تکلیف کیسی ہوتی ہے، کس طرح انسان کی روح نکلتی ہے؟ اس جوان نے کہا کہ موت کے وقت انسان کو جو تکلیف آتی ہے، موت کے وقت انسان کو جو تکلیف آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زندہ جانور کھڑا ہو، زندہ بیل کھڑا ہو، زندہ جانور زندہ بیل سے اگر اس کے بدن سے چمڑے کو نکالا جائے تو زندہ جانور کے بدن سے چمڑے کو نکالتے ہوئے جانور کو جو تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہی تکلیف ایک گنہگار انسان کو موت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک وہ انسان جو اللہ کا فرما بردار نہیں، ایک وہ انسان جو متقی پرہیزگار نہیں، اگر وہ فاسق ہے، اگر وہ فاجر ہے، اگر وہ گناہگار ہے، اور موت کے وقت اس کو کیسی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے ایک اور مشکل گھڑی آتی ہے، ایمان والوں کے لیے ایک بڑی مشکل گھڑی آتی ہے۔ مشکل گھڑی یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ، وہاں ایک معصوم صورت، ایک معصوم صورت میں ایک انسان آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اللہ کے بندے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، دنیا سے تیرے جانے کا وقت آ چکا، تم اس دنیا میں جا رہے ہو جس دنیا سے میں واپس آ رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس دنیا کے حالات کو میں دیکھ چکا ہوں، میں نے سوچا کہ وہاں کے حالات تجھے بتاؤں۔ سنو، جو اہل ایمان ہیں، جو کلمہ کے پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ کے پڑھنے والے جو بھی یہاں سے گئے ہیں وہ جہنم میں چلے گئے، اور جو بغیر کلمے کے گیا وہ جنت میں گیا۔ میں خیر خواہ بن کر تیرے سامنے آیا ہوں، میں خیر خواہ بن کر تیرے سامنے آیا ہوں۔ اخیر وقت میں دھوکے میں نہ پڑو، کلمہ کو چھوڑ دو، کفر اور شرک کو اختیار کر لو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، جو سامنے کھڑے ہو کر معصوم سی صورت میں اور ہمدردی کے انداز میں انسان کے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہ جائے، یہ اللہ کا فضل ہو، تبھی ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ تو موت کا وقت بھی انسان کے لیے بڑا مشکل کا ہوا کرتا ہے۔ تو پہلا دن ہر انسان کے لیے اس کی ولادت اور پیدائش کا، اور دوسرا دن انسان کے لیے اس کی موت کا، اور تیسرا دن انسان کے لیے میدان محشر کا۔ یہ محشر کا میدان ہر انسان کے لیے بڑا مشکل اور بہت کٹھن وقت ہوگا، اتنا کٹھن کہ جو انسان محشر کے میدان میں پہنچا اور وہاں اس سے حساب و کتاب ہوا، اس سے اللہ کی طرف سے محاسبہ ہوا، وہ انسان مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوا۔ روایت میں آتا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ بلائیں گے، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھیں گے اے قوم، تمہیں کس نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر عیسیٰ کو خدا بنا لو؟ کس نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے عیسیٰ کو اللہ بنا لو؟ کس نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے ان کی پوجا کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم
جھوٹ بولے گی اور یہ کہے گی کہ سامنے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لینا۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا جھوٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں ان کا یہ کہنا افترا اور بہتان ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد پوچھیں گے، اے عیسیٰ ایک سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، ایک سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سوال کے سننے پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ ان کے رونگٹے سے خون کے قطرے بہ پڑیں گے۔ میرے دوستو، یہ محشر کا میدان کتنا ہولناک، یہ محشر کا میدان کتنا خطرناک ہوگا۔ روایت میں آتا ہے سارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر نبی اپنی نبوت کے مقام، اپنی رسالت کے مقام کو بھول کر نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور پکارتے ہوں گے، ہائے میرے اللہ میرا یہاں پہ کیا ہوگا؟ جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، رسولوں کا یہ حال ہوگا، رسولوں کے امام کا یہ حال ہوگا، سارے انبیاء کا یہ حال ہوگا کہ محشر کے میدان میں ہر کوئی پریشان اور خوفزدہ ہوگا، تو ہم اور آپ جن کو یہ مقام حاصل نہیں، جن کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے، محشر کے میدان میں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کے بارے میں فکر مند رہے، اپنی محشر کے بارے میں فکر رہے۔ حضرت عبداللہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جنت میں جانے کا موقع ملا، مجھے خواب میں جنت میں جانے کا موقع ملا، وہاں 300 نبیوں سے مجھے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی، 300 انبیاء کرام کی ملاقات ہوئی۔ میں ہر نبی کے پاس ایک ایک کر کے ملاقات کے واسطے گیا اور ہر نبی سے میں نے پوچھا، آپ اللہ کے نبی تھے مگر یہ بتائیں کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا تھا؟ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ کس بات کا تھا؟ آپ کے اوپر سب سے زیادہ رقت کس بات پہ آتی تھی؟ حضرت عبداللہ سہل تستری فرماتے ہیں سارے نبیوں کا جواب ایک ہی تھا، ہر نبی نے یہ کہا، ہر نبی نے یہ کہا دنیا میں ہمیں یہ خوف لگا تھا، دنیا میں ہمیں یہ خوف لگا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے ہوئے ہماری زبان سے کلمہ جاری نہ ہو، ہماری زبان سے کلمہ نہ نکل پائے، ہمیں اس بات کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی موت کے بارے میں خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوء خاتمہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کلمہ جاری نہ ہونے پائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے عرض کیا، حضرت آپ بہت روتے ہیں، آپ پر رونے کی کیفیت بہت زیادہ ہے، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ سفیان ثوری نے فرمایا ابتدا میں میں اپنے گناہوں پہ روتا تھا، ابتدا میں اپنے گناہوں پہ روتا تھا، اب اس بات پہ روتا ہوں کہ کہیں مرنے کے وقت ہماری زبان سے کلمہ جاری نہ ہو سکے۔ یہ مرتے ٹائم انسان کی زبان سے کلمے کا جاری ہونا یہ انسان کے حسن خاتمہ کی پہچان ہے۔ ایک صحابی جن کے موت کا وقت قریب آیا، وہ بہت بے پناہ رو رہے تھے، آہوزاری کے ساتھ رو رہے تھے۔ دوسرے صحابی آئے، کہنے لگے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے اوپر رونے کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ ارے آپ کو تو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ صحابی نے اپنے سامنے سے ایک دانہ اٹھایا اور دانہ اٹھا کر انہوں نے فرمایا اس دانے کے برابر بھی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس دانے کے برابر بھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا۔ پھر پوچھا تو پھر آپ کیوں روتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا اس بات پہ روتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے میری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ صحابہ، یہ اولیاء کرام جو اپنے موت کے وقتوں سے ڈرا کرتے تھے، ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے تھے، اے میرے اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، میری موت سے پہلے میری زبان پر کلمہ کو جاری فرما دینا۔ میرے دوستو،
کبھی کبھی انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کی زبان سے کلمہ سلب ہو جاتا ہے، انسان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جن کی خدمت میں ایک جوان بندہ آیا کرتا تھا، فضیل بن عیاض کو ایسا لگا کہ اس جوان کے آنے سے اس کا فائدہ ہوگا، آگے چل کے یہ جوان کسی کام کا بنے گا۔ چند دنوں کے بعد اس جوان کا آنا بند ہو گیا۔ کسی نے بتایا حضرت وہ جوان بیمار ہو چکا، حضرت وہ جوان بیمار ہو چکا۔ فضیل بن عیاض اس کی عیادت کے واسطے تشریف لے گئے۔ فضیل نے دیکھا بستر پہ پڑا ہوا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، آخری دم لے رہا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس کے سامنے یاسین پڑھنا شروع کیا۔ فضیل بن عیاض نے یاسین پڑھنا شروع کیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا حضرت آپ میرے سامنے یاسین نہ پڑھیں، مجھے یاسین کا سننا گوارا نہیں، مجھے یاسین کا سننا پسند نہیں ہے، آپ یاسین میرے سامنے نہ پڑھیں۔ فضیل حیران ہو گئے، آخری وقت ہے، آخری وقت میں یاسین کے پڑھنے سے اور یاسین کے سننے سے انسان پر آسانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسے یاسین کا سننا گوارا نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض نے یاسین کا پڑھنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اس جوان نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھ کھول کر اس نے کہا مجھے کلمہ کا سننا بھی گوارا نہیں ہے، مجھے کلمہ کا سننا بھی پسند نہیں ہے۔ فضیل حیران ہو گئے، اے میرے خدا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، نہ اسے یاسین کا سننا گوارا ہے نہ اسے کلمہ کا سننا پسند ہے۔ اسی حال میں فضیل کھڑے رہے، انہوں نے دیکھا اس کی زبان چپک گئی، دونوں ہونٹ بیٹھ گئے اور بغیر کلمے کی اس جوان کی موت آ گئی۔ لکھا ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے اوپر بڑا غم سوار ہوا، بڑا غم طاری ہوا۔ میرے مولا کون سا ایسا گناہ ہوا، کون سی ایسی پکڑ آ گئی کہ یاسین کا سننا گوارا نہیں ہے، یاسین کا پڑھنا گوارا نہیں ہے، کلمے کا سننا گوارا نہیں ہے۔ میرے مولا یہ کون سی بات آ گئی؟ لکھا ہے 40 دنوں تک فضیل بن عیاض کے چہرے پر نہ کوئی خوشی نہ کوئی مسکراہٹ، ایک غم کا عالم، ہمیشہ رنجیدہ نظر آتے رہے۔ 40 دن کے بعد فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا اور سر کو سجدے میں لے جا کر آہوزاری کے ساتھ دعائیں کی، اے میرے مولا یہ کون سا ایسا گناہ ہوا جس گناہ کے نتیجے میں وہ بندہ بغیر کلمے کی موت مرا، اس بندے کو یاسین کا سننا گوارا نہ ہوا، اس بندے کو کلمے کا سننا پسند نہ آیا۔ بہت ہی آہوزاری کے ساتھ، بہت ہی آہو بکا کے ساتھ، بہت ہی رونے گڑ گڑانے کے ساتھ فضیل بن عیاض نے سجدے میں سر کو رکھا۔ تھک گئے سجدہ کرتے کرتے، تھک گئے روتے روتے، تھک گئے دعا کرتے کرتے، سر کو اٹھایا آرام کرنے واسطے بستر پہ گئے، آنکھ لگی، خواب دیکھا محشر کا منظر ہے، خواب دیکھا محشر کا منظر ہے، ایک کنارے سے رونے کی آواز، ایک کنارے سے بلبلانے کی آواز آتی ہے۔ فضیل فرماتے ہیں میں بھی دوڑا ہوا گیا، کون روتا ہے کون بلبلاتا ہے؟ جب میں وہاں قریب پہنچا دیکھا ایک جوان بندہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اپنے سینے اور اپنے پیٹ کو زمین پہ چپکائے ہوا ہے، ہاتھ کو زمین پہ لگائے ہوا ہے، فرشتہ اسے گھسیٹ رہا ہے، چلو جہنم کی طرف، فرشتہ گھسیٹتا ہے، چلو جہنم کی طرف، یہ روتا ہے، دہائی دیتا ہے،
فریاد کرتا ہے فرشتہ ذرا مجھے چھوڑ دو، مجھے بچا لو، مجھے رہنے دو۔ فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں، تجھے جہنم میں مجھے لے جانا ہے، تجھے جہنم میں ہمیں ڈالنا ہے۔ فضیل فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر میں پہچان گیا، ارے یہ تو وہی جوان ہے جو میرے پاس آیا جایا کرتا تھا اور جس کی موت کے وقت میں نے یاسین پڑھی تھی، کلمہ پڑھا تھا، مگر اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوا۔ یہ وہی جوان ہے۔ میں نے فرشتے سے کہا فرشتہ ذرا مجھے مہلت دے دو، مجھے موقع دے دو، میں اس جوان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے چھوڑا، وہ جوان کھڑا ہوا۔ میں نے اس جوان سے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ فضیل بن عیاض نے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ تیرے ساتھ یہ سختی کا معاملہ کیوں ہوا؟ تیری زبان سے کلمہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ میں نے یاسین کی تلاوت کی، تجھے سننا پسند کیوں نہیں آیا؟ تو اس جوان نے کہا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد میری روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تمہارے اندر دو گناہ تھے، میرے بندے تمہارے اندر دو گناہ تھے، اس دو گناہ کی وجہ سے تیری زبان سے کلمے کا جاری ہونا پسند نہیں آیا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ تیری زبان سے موت کے وقت کلمہ جاری ہو۔ گناہ کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ تم سال میں 1-2 دفعہ شراب پی لیتے تھے، سال میں 1-2 دفعہ شراب تاڑی پی لیتے تھے، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ تم اپنے بھائیوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے حسد رکھتے تھے، تیرے دل میں حسد تھا اور تیری زبان پہ شراب کا اثر تھا۔ تو مجھے غیرت آئی کہ جس زبان سے اس نے شراب کو پیا، جس دل کے اندر اس نے حسد کو رکھا، اس زبان سے کلمہ جاری ہو، لہذا کلمے کو میں نے چھین لیا، بلکہ تیرے دل کو میں نے اتنا سخت کر دیا کہ تجھے اس کلمے کا سننا بھی گوارا نہ ہوا، یاسین کا سننا بھی گوارا نہ ہوا۔ میرے دوستو، جو اللہ پکڑ پہ آتے ہیں، جو اللہ مواخذہ پہ آتے ہیں، موت کے وقت انسان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ذرا ہم اور آپ اپنی موت کو یاد کریں، کیا ہماری موت آئے گی تو کیا ہمیں پتا ہے کہ موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، حسن خاتمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، موت والے کلمے والی موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ڈرتے رہیں اور اپنے اللہ سے عدل کے بجائے اللہ سے ہم فضل کو مانگا کریں۔ اب ذرا سنیں، اللہ رب العزت کی 2 شان ہے۔ اللہ کی ایک شان شان کریمی ہے اور اللہ کی ایک شان شان بے نیازی ہے۔ اللہ کی ایک شان شان کریمی ہے اور اللہ کی ایک شان شان بے نیازی ہے۔ اللہ کبھی شان بے نیازی دکھاتا ہے، کبھی شان بے نیازی دکھاتا ہے، تو اس کے شان بے نیازی میں پتہ نہیں کون کون آ جاتا ہے، اور شان کریمی دکھاتا ہے تو کتنے بڑے بڑے گناہگار اللہ کی شان کریمی میں آ کر بڑا سے بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے شان بے نیازی کو دیکھا کہ ایک بندہ جس سے صرف 2 گناہ ہوئے، اس 2 گناہ کی بنا پر شان بے نیازی ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اب ہم آپ کو ذرا سنانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت شان کریمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ جس بندے پر شان کریمی ڈالتے ہیں، اپنے بندوں کو اللہ شراب کے اڈے سے نکال کر، گناہوں کی جگہوں سے نکال کر، معصیت کی جگہوں سے نکال کر، خرافات کی جگہوں سے نکال کر، رسم و رواج کی جگہوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ولایت کے مقام تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبیت کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ شان کریمی رکھتا ہے، جس بندے پر اللہ کی شان کریمی ظاہر ہو جائے کوئی کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کو یہاں سے یہ بات لے کر جانی ہے کہ میرے مولا
ہم شان بے نیازی سے پناہ چاہتے ہیں اور شان کریمی کا مطالبہ کرتے ہیں، شان کریمی کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اگر شان کریمی کا سوال کرتے رہیں، اللہ نگاہ محبت سے دیکھ کر گناہوں کو معاف کر کے اللہ پتہ نہیں ہمیں کس مقام تک پہنچا دے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈکیتی کرتے ہیں، ڈاکو ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک انسان جو ڈکیتی کرتا ہو، پتہ نہیں کتنے انسان ان سے ڈرتے تھے، کتنے انسان ان سے خوف زدہ تھے، مگر اللہ رب العزت کے یہاں شان کریمی ان پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ڈکیتی کے راستے سے انہیں نکالا، سارے انسان کے مال کو انہیں پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے فضیل بن عیاض کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ جو اللہ ایک ڈکیت انسان کو ولایت کا مقام دے سکتا ہے، اگر ہم اور آپ پچھلے رسم و رواج سے، گناہوں سے، خدا کی نافرمانی سے توبہ تائب ہو کر اچھے ماحول کو اپنائیں، اچھی جگہوں کو اپنائیں، اچھے طریقوں کو اپنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا عہد کریں، تو جو اللہ وہاں فضیل کو ڈکیتی سے نکال کر ولایت کا مقام عطا کر سکتے ہیں، وہی اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا کر اپنی ولایت و محبت کا مقام عطا کر سکتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ملک شام میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ آج میں اسی مضمون کو آپ کے سامنے کھولوں گا کہ اللہ جب کسی پر محبت کی نگاہ ڈال دیتے ہیں، اپنی نظر عنایت اللہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں، تو کس طرح گناہوں کے راستے سے اسے بچاتے ہیں، کس طرح اسے گناہوں کے راستے سے کھینچ کر اپنے راستے پر لاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں کو اپنے تک کھینچ لیتے ہیں، گناہ کے راستے سے، کفر کے راستے سے، شرک کے راستے سے، خرافات کے راستے سے اللہ اپنے بندوں کو کھینچ کر اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ملک شام میں ایک یہودی ہر سنیچر کو توریت کھولتا اور توریت کی تلاوت کرتا۔ ایک سنیچر کو جب اس نے توریت کو کھولا تو ایک صفحے پر محمد محمد اسے لکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ نام کہاں سے آیا، کس کا نام؟ اس نے اس جگہ کو پھاڑ دیا، اس جگہ کو اس نے کاٹ کے نکال دیا۔ پھر دوسرے سنیچر کو اس نے توریت کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، پھر وہاں 4 جگہ محمد 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 لکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھر اس 4 جگہ کو کاٹا، پھر تیسرے سنیچر کو اس نے کھولا، 8 جگہ اسے محمد محمد نظر آیا۔ ایک یہودی ہے، توریت کو پڑھنے والا ہے، دین اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، مگر اللہ کی نگاہ کرم اس پر پڑتی ہے، نگاہ محبت اس بندے میں پڑتی ہے۔ اللہ یہودیت سے اسے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا راستہ دکھلایا؟ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ کون ہیں جن کا نام مجھے توریت میں بار بار نظر آتا ہے؟ عالموں سے پوچھا، ان کے عالموں نے کہا اس نام کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس نام کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے معلوم کرنا چاہیے یہ کون انسان ہے۔ ملک شام کا سفر کرتا ہوا، ملک شام کا سفر کرتا ہوا وہ بندہ وہاں سے آیا، تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر وہاں سے طے کرتا ہوا بندہ یہاں تک آیا، مدینہ منورہ کے باہر پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ کے باہر وہ پہنچا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضرت سلمان بڑے خوبصورت، حضرت سلمان بڑے خوشنما، حضرت سلمان بڑے دل فریب تھے۔ حضرت سلمان کو دیکھ کر اس یہودی نے سوچا شاید یہی محمد عربی ہیں جن کا نام میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا ہے۔
اس نے پوچھا کیا آپ محمد ہیں؟ حضرت سلمان نے کہا نہیں میں تو محمد نہیں ہوں۔ عجیب اتفاق، جس دن وہ بندہ مدینہ منورہ پہنچا، مدینے کے باہر پہنچا، اس سے 3 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سلمان نے سوچا اگر میں اس کو کہوں کہ جس کی تلاش میں تم آئے ہو وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ یہیں سے واپس چلا جائے، مدینہ کا ماحول اس کو دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ حضرت سلمان نے سوچا کہ اگر میں کہوں کہ چلو میں نبی سے ملاقات کراتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ حضرت سلمان نے کہا چلیے میں نبی کے اصحاب سے، ان کے احباب سے میں آپ کی پہلے ملاقات کراتا ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت سلمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچا، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پہنچ کر دیکھا صحابہ کرام کا مجمع ہے، سارے صحابہ خاموش ہیں، غم زدہ ہیں۔ اس نے سوچا شاید اسی مجمع میں، اسی مسجد میں سارے صحابہ کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہوں گے۔ اس نے سلام کیا السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا محمد۔ جب یا محمد کا لفظ صحابہ کرام نے سنا، یا محمد کا لفظ صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام کا زخم تازہ ہو گیا اور سارے صحابہ بلک بلک کر رو پڑے، کیونکہ کسی اجنبی نے یا محمد کا لفظ کہا۔ سمجھ گئے سلام کرنے والے کو پتا نہیں ہے کہ میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، لہذا سارے صحابہ میں کوہرام مچ گیا۔ آنے والے یہودی نے کہا کیا بات ہوئی؟ میں نے تو سلام کیا ہے، سلام کے جواب میں رو کیوں پڑے؟ سلمان فارسی نے کہا جس ذات گرامی کو دیکھنے کے لیے، جن کی زیارت کے خاطر تم یہاں تک آئے ہو، وہ 3 دن پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا اچھا اگر وہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں تو کم سے کم میں اتنا چاہتا ہوں کہ جو لباس وہ پہنتے تھے میں اس لباس کی زیارت کر جاؤں، جو قمیص وہ پہنتے تھے اس قمیص کی میں زیارت کر لوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے مکان پہ کسی کو بھیجا اور یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال جس قمیص میں ہوا وہ قمیص دیجئے تاکہ ایک آنے والے مسافر کی زیارت ہو سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص عطا کیا۔ وہ قمیص جب آئی ہے اس یہودی نے اپنے آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، اپنے ناک سے اسے سونگھا اور سونگھنے کے بعد کہا اچھا مجھے تو ان کے قمیص کی زیارت ہو گئی، چلو ذرا ان کے قبر کی زیارت کرا دو۔ میرے دوستو وہ انسان جو ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے، جو توریت کا ماننے والا، توریت کا پڑھنے والا، دین اسلام سے مخالفت رکھنے والا، مگر اللہ کی نگاہ محبت اس پہ بڑی ہے، اللہ نے شان کریمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس بندے کو وہاں سے اللہ نے چلایا، یہاں پہنچ کر کفنی کو اپنے اوپر رکھا اور حضرت سلمان اور حضرت علی کے ساتھ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ گیا۔ وہاں جیسے پہنچا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اس نے کہا اے میرے اللہ میں آپ کے نبی کے زمانے میں ایمان تو نہ لا سکا، ان کی قبر پر، ان کی قدموں پر آ کر میں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ میرے مولا میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو نہیں دیکھا، اب جب میں ان کی قبر پر آ کر ایمان لا چکا ہوں، میرے اللہ اس قبر کے پاس سے میں زندہ واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے نبی کے قدموں میں موت عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت سلمان کھڑے ہوئے ہیں، وہیں دیکھا وہ یہودی جس نے کلمہ پڑھ لیا فوراً وہیں گرا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، جنت البقیع میں اسے دفن کیا گیا۔ میرے دوستوں میں اس واقعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کسی بندے پر نگاہ محبت ڈالتا ہے، شان کریمی سے جس بندے کو اللہ دیکھتا ہے، بت پرستی سے نکال کر، شرک سے نکال کر، یہودیت سے نکال کر
عیسائیت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر، رسم و رواج سے نکال کر اللہ اسے اپنے راستے پہ چلا دیتے ہیں، دین کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ان کا ایک پڑوسی ہے جس پڑوسی کا نام شمعون ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنے راستے پر کس طرح اپنے بندوں کو لگاتا ہے۔ لہذا کوئی بندہ اگر گناہ کے راستے پر، کوئی بندہ اگر رسم و رواج کے راستے پر، کوئی بندہ اگر نافرمانی کے راستے پر، کوئی بندہ اگر شراب کے راستے پر، کوئی بندہ اگر جواری کے راستے پر ہے، ہمیں اسے حقیر نہ سمجھنا چاہیے، اسے برا نہ سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس موقع پر، کس وقت اللہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بلا لے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا، ان کو خیال آیا کہ شمعون کا آخری وقت ہے، چلو ذرا اس کو کچھ نصیحت کریں۔ حضرت حسن بصری آئے اور آنے کے بعد اس سے پوچھا، اے شمعون تیرا آخری وقت ہے، تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اے شمعون تم کیا محسوس کرتے ہو؟ شمعون نے کہا، میں بڑی سخت گھڑی میں ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا، ذرا تم ایمان تو لے آؤ، آخری وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ ذرا سنیے گا غور سے۔ اس مجوسی نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاتا۔ حضرت حسن نے کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ ہے، میں نے ایمان والوں میں 3 باتیں دیکھی ہیں، ان 3 باتوں کی وجہ سے میں ایمان قبول نہیں کرتا۔ حضرت سلمان نے کہا وہ کیا؟ اس بندے نے کہا کہ اہل ایمان دنیا کی مذمت کرتے ہیں مگر دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اہل ایمان دنیا کی مذمت کرتے ہیں مگر دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ کے دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں کہ میں ہی اللہ کو دیکھوں گا، مجھے ہی اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، مجھے ہی اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور وہ اللہ کے مرضی کے خلاف چلتے ہیں۔ ایک طرف دعویٰ کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور دوسری طرف ان کا عمل اس کے خلاف، اور تیسری بات موت کا تذکرہ کرتے ہیں مگر موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت سلمان نے حضرت حسن بصری نے کہا، اچھی تمہاری یہ بات صحیح ہے، مگر کچھ بھی ہو وہ تو اہل ایمان ہے، کچھ بھی ہو وہ تو اہل ایمان ہے۔ اچھا تم ہمیشہ آگ کی پوجا کرتے رہے، تم ہمیشہ آگ کی پوجا کرتے رہے، چلو اگر آگ تجھے بچاتی ہے تو اس کا ابھی ہم اور آپ امتحان کر لیتے ہیں۔ سامنے آگ جل رہی تھی، حضرت حسن بصری نے اپنا ہاتھ اس آگ میں رکھا اور آگ سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت حسن بصری کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ ہوئی، تھوڑا حصہ بھی نہ جلا۔ حضرت حسن نے کہا، تم اپنا ہاتھ اس آگ میں رکھو جس آگ میں تم 70 سال کی عبادت کرتے رہے۔ وہ شمعون گھبرا گیا، اس نے کہا نہیں میں تو ہاتھ تو نہیں رکھ سکتا۔ حضرت حسن نے کہا پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس بندے نے کہا میں ایمان کیسے لاؤں، 70 سال کا زمانہ گزر گیا، میں 70 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بت پرستی میں آگ پرستی میں لگا رہا۔ اب اگر 70 سال کے بعد مرنے سے پہلے اگر میں ایمان لے آتا ہوں تو اس ایمان سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا مجھے اللہ اپنا لے گا؟ کیا اللہ میری مغفرت کر دے گا؟ کیا اللہ مجھے مسلمان کا مقام عطا کر دے گا؟ حضرت حسن بصری نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، اگر تم نے کلمہ کو پڑھ لیا تو کلمے کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تجھے قبول فرما لیں گے۔ اس نے کہا کیا آپ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ حضرت حسن نے کہا ہاں میں لکھ کر دے سکتا ہوں، میں ایک معاہدہ لکھ دیتا ہوں، میں ایک کاغذ لکھ دیتا ہوں، اگر تم نے اس حال میں بھی کلمہ کو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ تیرے کلمہ کے پڑھنے کو قبول کرے گا اور تجھے جنت اللہ عطا کرے گا۔ حضرت حسن سے اس نے کہا اچھا آپ کے اس شہر میں جو صالحین ہیں کیا صالحین اس پر دستخط کریں گے؟ حضرت
حسن نے کہا ہاں میں دستخط بھی کرا سکتا ہوں. چنانچہ کاغذ لکھا اور کاغذ پہ لکھا کہ اگر اس بندے نے ایمان قبول کر لیا اللہ معاف بھی کرے گا, جنت بھی دے گا. حضرت حسن نے سائن کیا ہے, صالحین نے سائن کیا ہے. چند لمحوں کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو, یہ شمعون جو 70 سال تک آگ کی پوجا کرتا رہا, ایک غلط راستے پر لگا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے کسی صالح بندے کو بھیج کر, مقرب بندے کو بھیج کر, اس کے سامنے ہدایت کی باتوں کو رکھوا کر اللہ نے اس کے اوپر اپنی نگاہ محبت کو ظاہر کیا ہے. اخیر وقت میں اس نے کلمہ پڑھا, انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کاغذ کو اس کے کفن کے ساتھ ڈلوا دیا, اس کی قبر میں ڈلوا دیا, مگر ڈرتے رہے کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے ایک ضمانت لکھوا دی, کیا حشر ہوگا. چنانچہ رات میں سوئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس جوان بندے کو دیکھا, اس جوان بندے کو دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے, خوشنما خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے. حضرت حسن نے پوچھا بندہ کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اخیر وقت میں دستگیری فرمائی, اللہ نے اخیر وقت میں ہماری حفاظت فرمائی. اسی کلمہ کے پڑھنے پر اور چند نیکیوں کے کرنے پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ تم نے جو کاغذ لکھا تھا یہ کاغذ واپس لے لو. حضرت حسن فرماتے ہیں میں جب صبح اٹھا ہوں تو میرے ہاتھ کے پاس وہ کاغذ رکھا ہوا تھا. میرے جوان دوستو, میں اللہ کا واسطہ دے کر, میں نبی کا واسطہ دے کر, میں قرآن کا واسطہ دے کر میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو بندے اپنی پچھلی زندگی سے, اپنے پچھلے طور طریق سے, اپنے پچھلے راستے سے توبہ کرتا ہے, کسی کے سمجھانے پر, کسی کے کہنے پر, اللہ کی ہدایت دینے پر, اللہ کے بندے جب پچھلے راستوں سے توبہ کرتا ہے, پچھلے راستوں کو چھوڑتا ہے, دین کے راستوں کو اختیار کرتا ہے, اللہ کے نبی کے راستوں کو اختیار کرتا ہے, اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. 70 سال کا مجوسی جسے اللہ نے قبول فرما لیا, وہ 70 سال کا یہودی جو ہمیشہ توریت پڑھتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. آج اہل ایمان اپنے دل میں ایمان کا نور رکھنے والے, اپنے دل میں اللہ کی محبت کو رکھنے والے, اپنے دل میں اللہ کے نام کو بسانے والے, اپنے دل میں نبی کے نام کو بسانے والے اگر گناہوں سے توبہ کریں گے, رسم و رواج سے توبہ کریں گے, خرافات سے توبہ کریں گے, پچھلی زندگی سے توبہ کریں گے, اللہ ان کی حفاظت ضرور فرمائے گا, اللہ ان کی مغفرت ضرور کرے گا, اللہ ان کو اپنا ضرور بنائے گا. اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. ایک انسان پہلا زمانہ اس کا بڑا عجیب سا تھا, پھر اچانک اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی, ایک انقلاب آیا, اور وہ انسان دیکھتے دیکھتے نورانی شکل بن گیا. بادشاہ کے محل کے نیچے سے گزر رہا تھا, بادشاہ کی نگاہ پڑی تو بادشاہ نے اوپر سے اسے آواز دی اور بادشاہ نے کہا ذرا ٹھہرو, تم اوپر آ جاؤ. تو اس بندے نے کہا میں اوپر کیسے آؤں؟ کہا ٹھہرو. اس نے اوپر سے کمند ڈالا, وزیر سے کہا کہ نیچے کمند ڈالو, اور اس بندے سے کہا اس میں بیٹھ جاؤ. وہ بندہ اس کمند میں بیٹھا, وزیر نے فوراً سے کھینچا. چند لمحے میں وہ بندہ بادشاہ کے محل کی چھت پہ پہنچایا. بادشاہ نے اس سے پوچھا میرے بندے, میرے بھائی, تم تو پہلے زمانے میں ایسے تھے ویسے تھے, تیرا حال کوئی اچھا تو نہ تھا, تیرا طور طریقہ کوئی مناسب نہ تھا, تم ایک دم سے ایسے نورانی شکل کے بہتر کیسے ہو گئے, دیندار کیسے ہو گئے, تیرے اندر دینداری کیسے آ گئی, تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس اللہ کے بندے نے بڑی عجیب بات کہی. دیکھو بادشاہ سلامت, آپ تک آنے کا ایک راستہ یہ تھا کہ پہلے میں مین گیٹ پہ پہنچتا, وہاں اجازت لیتا, وہاں سے چلتا ہوا پھر دوسرے دروازے تک پہنچتا, پھر دوسرے دروازے پر اجازت لیتا, پھر وہاں سے آگے چلتا ہوا تیسرے دروازے تک آتا. کئی دروازوں پر ہوتے ہواتے میں سیڑھی تک پہنچتا, پھر سیڑھی چڑھتے چڑھتے میں چھت تک آتا. آنے کا ایک راستہ یہ تھا, بڑا طویل راستہ, بڑا لمبا راستہ تھا, تھکاوٹ بھی ہوتی, وقت بھی لگتا, مگر آنے کا ایک دوسرا راستہ یہ ہوا, آپ نے کمند ڈالا, آپ نیچے کمند ڈالا, میں اس میں بیٹھا, ایک لمحے میں نیچے سے اوپر آپ کے پاس
پاس آ گیا۔ اللہ کی شان یہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی لمبا راستہ طے کراتا ہوا اپنا مقام عطا فرماتا ہے، اور جس بندے پر اللہ کی نگاہ محبت پڑتی ہے اللہ رب العزت کمند کی طرح سے اسے فوراً اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جس اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑیں اور اچھے راستے کو اختیار کریں، اچھے ماحول کو اختیار کریں، اچھی چیزوں کو فالو کریں، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں کو کھینچنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کو کھینچنا چاہتے ہیں، اپنے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنا ایک خاص مقام دینا چاہتے ہیں، محبوبیت کا مقام دینا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں پہ جمع فرمایا۔ کس طرح اللہ کے بندے جب اللہ کے راستے پہ لگتے ہیں تو پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی زمانہ بڑا عجیب، شراب کے عادی تھے، اور ایسے عادی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے ہاتھوں سے شراب کو چھین سکے، کسی کی مجال نہیں کہ ان کے ہاتھوں سے شراب کو چھین سکے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اگر وہ بچی کبھی گود میں آ جاتی، شراب کے پیالے کو چھین کر پھینک دیتی تو مالک بن دینار کچھ نہ بولتے، مالک بن دینار کچھ نہ بولتے۔ اتفاق سے اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو میرے جوان دوستو، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بچی کا انتقال ہو گیا، بڑا غم ہوا، بہت رنجیدہ ہوئے، اس بچی سے بے پناہ محبت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خواب دیکھا، محشر کا میدان ہے، اس محشر کے میدان میں میرے پیچھے پیچھے ایک بڑا خطرناک بہت زبردست ایک سانپ میرا پیچھا کرتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دوڑے، بھاگے، کسی طرح اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے وہ تیز بھاگتے ہیں، سانپ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک بوڑھا انسان، اس سے کہا ذرا مجھے بچا لو، ذرا مجھے بچا لو، یہ سانپ میرا پیچھا کرتا ہے۔ اس بوڑھے کمزور انسان نے کہا اے مالک، میں تجھے اس سانپ سے نہیں بچا سکتا، فلاں طرف جاؤ۔ دوسری طرف دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا بڑی خطرناک کھائی ہے۔ تیسری طرف دوڑتے ہوئے گئے، ایک محل نظر آیا، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ ان میں سے ایک بچی دوڑی ہوئی آئی، پہچان گئے مالک بن دینار کہ یہ تو میری بچی ہے۔ وہ بچی دوڑی ہوئی آئی اور اس بچی نے سانپ کی طرف اشارہ کیا، اے سانپ، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے باپ ہیں، ہٹ جا یہاں سے۔ جیسے اس بچی نے اشارہ کیا، وہ سانپ فوراً وہاں سے ہٹ گیا، چلا گیا، واپس ہو گیا۔ مالک بن دینار نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا بیٹی یہ کیا ماجرا ہے، بیٹی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا سانپ تھا؟ مالک بن دینار کی بیٹی نے کہا ابو، دنیا میں جو آپ کے گناہ ہیں، دنیا میں جو کچھ آپ نے گناہ کیا ہے، وہی گناہ یہاں پہ سانپ کی شکل میں آیا ہوا ہے، وہی گناہ یہاں پہ سانپ کی شکل میں آیا ہے اور آپ کو ڈسنا چاہتا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی نے نصیحت کی میرے ابو، اگر آپ اس سانپ سے بچنا چاہتے ہیں، عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ کے اپنے ہو جائیے۔ اللہ رب العزت کو مالک بن دینار کو اپنانا تھا، اپنی طرف بلانا تھا، اپنی طرف کھینچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے مالک بن دینار کو توبے کا موقع دے دیا، توبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اب سنیے، جب انسان پچھلی زندگی سے تائب ہوتا ہے، پچھلے طور طریقے کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کی سوچ کو بدل دیتے ہیں، اس کے انداز کو بدل دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، شہر کا سب سے بڑا امیر انسان، اس کی باندی جو حسن و جمال میں بے مثال،
وہ باندی اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ مالک بن دینار خستہ حالت، پرانا لباس، پھٹے چیٹے کپڑے میں جا کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس باندی کے سامنے لے جانے والے سے کہا، کیا اس باندی کو بیچو گے؟ کیا اس باندی کو بیچو گے؟ ساتھ چلنے والے حیران و پریشان، ساتھ چلنے والے حیران و پریشان۔ ارے یہ پھٹیچر انسان، یہ غریب انسان ایسے امیر انسان کی باندی کو خریدنا چاہتا ہے۔ مارے ناز کی وہ باندی بھی ہنس پڑی، مذاق اڑانے لگی۔ ارے ہاں ہاں بڑے میاں، کیا مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ کیا مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ مالک بن دینار نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس باندی نے ناز میں آ کر کہا، کتنے میں خریدو گے مجھے؟ مالک بن دینار نے کہا، کھجور کی 2 گٹھلی کے بدلے، کھجور کی 2 گٹھلی کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں۔ اب تو ساتھ چلنے والے ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہنس ہنس کے پریشان ہونے لگے۔ یہ کہاں سے مجنو آ گیا جو اتنی شاندار اور خوبصورت باندی کو 2 گٹھلی کے بدلے خریدنا چاہتا ہے؟ ان کا قافلہ آگے بڑھا، تھوڑی دیر کے بعد امیر کے ہاں پہنچا۔ اس باندی نے اتراتے ہوئے اپنے مالک سے کہا، ارے مالک، آج تو ایک لطیفہ پیش آیا، ایک بندہ آج میرا خریدار نکلا، اس شہر میں ایک ہی بندہ میرا خریدار نکلا جو 2 گٹھلی کے بدلے مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ مالک نے کہا، اچھا بلاؤ ذرا اسے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ مالک بن دینار سے پوچھا، تم نے میرے باندی کو خریدنا چاہا؟ کہا ہاں ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ 2 گٹھلی اس کی قیمت ہے۔ اس کے آقا نے کہا، تم نے 2 گٹھلی قیمت لگائی، تم نے 2 گٹھلی قیمت لگائی؟ تو مالک بن دینار نے کہا، 2 گٹھلی قیمت بھی زیادہ ہے۔ کھجور کے 2 دانے نہیں، بلکہ کھجور کے دانے میں جو گٹھلی ہوتی ہے وہ 2 گٹھلی بھی زائد قیمت ہے۔ مالک حیران ہوا، کیسے کہتے ہو؟ مالک بن دینار نے فرمایا، اے بادشاہ، اے مالک، جس باندی کی میں قیمت لگا رہا ہوں، اگر وہ باندی غسل نہ کرے، اگر وہ باندی غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو پھوٹ پڑے، اگر بالوں میں کنگھا نہ کرے تو بالوں میں جوئیں آنے لگے، اگر مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو پھوٹنے لگے، اگر کھائے پیے تو پاخانہ پیشاب کے بغیر اسے چارہ کار نہیں ہے، اگر وہ کپڑے نہ بدلے تو کپڑے گندے ہو جائیں۔ تو مالک بن دینار سے اس بندے نے کہا، ارے کوئی بھی باندی ہوگی اس میں یہ بات تو ضرور ہوگی، کوئی بھی باندی ہوگی اس میں یہ بات تو ضرور ہوگی۔ کیا کوئی ایسی باندی ہے کہ اگر کنگھا نہ کرے تو اس کے بال کے حسن میں فرق نہ آئے، اگر مسواک نہ کرے تو اس کے منہ کے اندر کوئی بدبو پیدا نہ ہو، اگر غسل نہ کرے تو اس کے بدن سے بدبو نہ پھوٹے، اگر کپڑا نہ بدلے تو اس کا کپڑا گندا نہ ہو؟ کیا ایسی کوئی باندی ہے؟ مالک بن دینار نے فرمایا، ہاں ہاں باندی ہے، اور اس باندی کا میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس باندی کا ہم نے بینامہ کیا ہوا ہے۔ آقا نے کہا، وہ کیسی باندی ہے، کہاں رہتی ہے؟ مالک بن دینار نے فرمایا، یہ وہ باندی ہے جو جنت میں ہے، جسے حور کہا جاتا ہے، اس حور باندی کو ہم نے خریدا ہوا ہے۔ مالک نے کہا، اچھا میں اگر خریدنا چاہتا ہوں، میں اگر خریدنا چاہتا ہوں تو کس طرح خریدوں؟ مالک بن دینار نے فرمایا، ایسی باندی کو خریدنا چاہتے ہو، رات کے سناٹے میں 2 رکعت تہجد اگر پڑھو گے تو 2 رکعت تہجد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے وہ باندی عطا فرما دیں گے۔ آپ دیکھیے ذرا اس باندی کے آقا نے کہا، اچھا تب تو میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا، آج سے میں بھی اس باندی کو آزاد کرتا ہوں، آج سے میں بھی اس باندی کو آزاد کرتا ہوں، اور آج سے میں بھی خدا کے راستے پہ لگتا ہوں۔ جب اس باندی نے سنا تو سنتے ہی باندی نے کہا، اے آقا، اے مالک بن دینار، گواہ رہنا، اب دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی عیش و عشرت کو، دنیا کے سر و سامانی کو، دنیا کی عیش و مستی کو میں بھی
بھی چھوڑتی ہوں، توبہ کرتی ہوں اور میں بھی اپنے اللہ کے راستے پہ لگ جاتی ہوں۔ میرے دوستو، وہ مالک نے دینار رحمت اللہ علیہ جو پہلے شراب کے راستے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے واسطے سے، ایک خواب کے ذریعے سے اللہ نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج بھی ہزاروں بندے، آج بھی لاکھوں بندے، آج بھی بے شمار جوان ایسے ہیں جو پہلے کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کسی واسطے سے، اللہ کسی راستے سے، اللہ کسی بہانے سے اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ دوسرے راستوں کو چھوڑ کر، دوسرے طریقوں کو چھوڑ کر وہ ہدایت کے راستے پر، دین کے راستے پر، صالحین کے راستے پر وہ آ جاتے ہیں۔ اس بات کی پہچان ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ یقین رکھنا چاہیے، آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ آپ نے پروگرام کیا ہے، صالحین کو بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے، دین کی محفل آپ نے قائم کی ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے اللہ نے آپ کو کسی اور راستے سے بچاتے ہوئے اپنے راستے کی طرف پہنچایا ہے۔ اللہ نے کسی اور راستے سے بچاتے ہوئے اللہ نے ہدایت کے راستے تک آپ کو پہنچایا ہے۔ جب اللہ نے کھینچ لیا آپ کو، بلا لیا آپ کو، تب ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے قدم کو آگے اور بڑھائیں۔ ہمیں اپنے قدم کو اور آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر بندہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کھینچتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہے، ایک جوان بندہ جسے کوئی مطلب نہ تھا، جس کی زندگی میں کوئی دین نہ تھا، ایک دفعہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس کی طرف سے گزرا اور وہاں تھوڑی دیر وہ شریک ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوا۔ میرے دوستو، میں جلد ہی اپنی بات کو پوری کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، اللہ کا بندہ اگر دین کے راستے پر آتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حیران ہو کر اس بندے نے پوچھا، اے حسن، کیا سمندر کے برابر گناہ ہو تو اللہ گناہ کو معاف کرتے ہیں؟ حسن بصری نے کہا، ہاں ہاں، اگر سمندر کے برابر تمہارے گناہ ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس بندے نے جب اللہ کا یہ معاملہ سنا فوراً بے ہوش ہو گیا اور وہی زمین پہ گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اس نے پھر پوچھا، اے حسن، کیا میں اپنے پچھلے راستے کو چھوڑ کر، نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر اگر اللہ کی طرف آ جاؤں تو کیا میرا اللہ مجھے اپنا لے گا؟ کیا وہ اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ حسن بصری نے کہا، ہاں ہاں، قبول بھی کرے گا، اور ایسے وقت میں تم جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول بھی کرے گا۔ دیکھیے اس نوجوان کی ہوش مندی، فوراً اس جوان نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اس نے 3 دعا کی۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اس جوان نے 3 دعا کی۔ میرے دوستوں، میں بہت ہی امانت کے ساتھ ان صالحین کی موجودگی میں اپنے جوان دوستوں سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے جب پچھلی زندگی سے توبہ تائب ہو کر، پچھلے راستے سے توبہ تائب ہو کر اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہیں اور اس وقت اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حسن نے کہا، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا اور توبہ کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تم جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس بندے نے سوچا موقع بہت ہی غنیمت کا ہے، توبہ کیا اور فوراً اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اس نے کہا، میرے اللہ، اس بہترین موقع پر میں آپ سے 3 دعائیں کرتا ہوں، میں آپ سے 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اس جوان نے کہا، میرے اللہ، پہلی دعا یہ ہے میرا ذہن اتنا مضبوط بنا دے، میرا ذہن اتنا مضبوط بنا دے کہ میں جو بھی قرآن سنوں مجھے قرآن یاد ہو جائے۔ کیا بہترین دعا کی ہے اس جوان بندے نے۔ میرے اللہ، اس توبہ کے موقع پر، پچھلے راستے سے توبہ کے موقع پر میرے اللہ، جب میں نے توبہ کی ہے تو میری پہلی دعا کہ جب بھی میں قرآن کو سنوں، جو بھی قرآن کی آیات سنوں مجھے فوراً قرآن یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے جوان ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دوسری دعا سننا۔ اور پھر اس نے کہا، میرے اللہ، میری زبان میں وہ تاثیر دے دینا، میرے اللہ، میری زبان میں وہ تاثیر دے دینا کہ جب بھی میں قرآن پڑھ کر کسی کو سناؤں، جب بھی میں آپ کی بات کسی کو سناؤں تو دوسرے کے دل میں خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔
دوسرے کے دل میں خوف و خشیت پیدا ہو جائے. پہلی دعا اللہ ذہن اتنا تیز کر دینا کہ قرآن سنتے ہی یاد ہو جائے. میری زبان میں تاثیر دے دینا کہ جیسے قرآن میں پڑھوں سننے والے کے دل پر خوف طاری ہو جائے. اور تیسری دعا اللہ میں محتاج ہوں لہذا پاکیزہ اور حلال روزی عطا کر دینا. لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا جس جوان نے اپنے توبہ کے موقع پر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس نے 3 دعائیں کی ہیں. اللہ رب العزت نے تینوں دعا کو قبول فرما دیا. دیکھتے دیکھتے وہ حافظ قرآن ہو گیا. اب جب لوگوں کے سامنے قرآن کو پڑھتا تھا تو سننے والے کے آنکھوں سے آنسو کی لڑی جھڑتی تھی اور اس بندے کے سامنے کوئی محتاجگی نہیں تھی. اللہ نے غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام فرما دیا. میرے دوستو جو اللہ اتنا کریم ہے, جو اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی یہودی کو شام سے نکال کر مدینہ منورہ ایمان میں داخل کر کے موت دیتا ہے, جو اللہ شمعون کو مجوسیت سے نکال کر آگ پرستی سے نکال کر ایمان کی ہدایت عطا فرماتا ہے, جو اللہ مالک نے دینار کو شراب سے نکال کر ہدایت عطا فرماتے ہیں, جو اللہ حسن بصری کی باتوں کے سننے والے جوان کو گناہوں سے بچا کر 3 نعمتیں عطا کرتے ہیں, وہ اللہ آج انتظار میں ہے. وہ اللہ آج انتظار میں ہے. میرے جوان بندو, اے میرے جوان بندو, آؤ ذرا میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ. اے میرے جوان بندو, اے میری بندیوں, آؤ ذرا توبہ کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کے ساتھ آؤ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ. ٹوٹے ہوئے دلوں سے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ میرے سامنے مانگو. اگر میں نے بصرہ میں رہنے والے اس جوان کی 3 دعا کو قبول کیا تھا, اے میرے جوان بندو تم یہاں پہ بیٹھے ہو, پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے بیٹھے ہو, ہم تمہارے 3 نہیں 30 دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا عجیب اور بہترین موقع عطا فرمایا ہے. آخری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا, اور جو حضرات ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا اپنے ٹیک کو چھوڑ دیں. یقیناً بہت دیر سے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندے کو اپناتے ہیں, اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک جوان عورت جو بہت ہی حسن و جمال کی پیکر ہے, جوانی کے عالم میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. جوانی کے عالم میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس جوان عورت کا جوان شوہر انتقال کر جائے, گزر جائے, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. عدت پوری ہونے کے بعد بہت سے گھروں سے اس پر پیغام آیا, اچھے اچھے گھروں سے نکاح کا پیغام ملا, مگر اس عورت نے سوچا کہ میرے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے کی پرورش کروں. اگر میں نے دوسری شادی کر لی میری زندگی اچھی ہو جائے گی, مگر ہو سکتا ہے کہ بچہ برباد ہو جائے. لہذا اس بچے پر گزارا کرتے ہوئے, اس بچے کو اپنا سہارا سمجھتے ہوئے اس عورت نے دوسرا نکاح نہیں کیا, اور اس نے اپنی فقر و فاقہ کی زندگی, غربت کی زندگی, تنہائی کی زندگی اس نے گزارا. مگر عجیب اتفاق, بد نصیبی کہیے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوا اپنی ماں کا نافرمان بنا. جس ماں نے اپنی جوانی کو بچے کے لیے قربان کیا, جس ماں نے فقر و فاقہ, غربت, بھوک و پیاس کو بچے کے لیے برداشت کیا, آج وہی بچہ اپنی ماں کا نافرمان بنا ہوا ہے. پھر بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا, بڑے ہونے کے بعد بچہ شرابی بن گیا, شراب کا عادی بن گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بچہ اپنی ماں کا سہارا بننے والا تھا, جس ماں نے اپنے بچے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا تھا, آج بچہ لڑکھڑاتا ہوا, شراب کی انگڑائی لیتا ہوا, آنکھوں کی سرخی کے ساتھ ماں کے سامنے آتا ہے. ماں کا دل پھٹ رہا ہے, ماں اندر اندر بلکتی ہے, سسکتی ہے, ہائے میرا خدا, میری کیا بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ میرا ایک ہی بچہ جس کے لیے سب کچھ میں نے قربان کیا, آج وہ میرا بچہ کتنا نافرمان ہوا. ایک دفعہ خیال آیا چلو حسن بصری کے پاس,
جہاں ہزاروں بندے گئے اور توبہ تائب ہو کر آئے، پچھلی زندگی سے توبہ کیا ہے، حسن بصری کے پاس اپنے جوان بچے کو لے کر گئی اور جانے کے بعد عرض کیا، اپنی پوری داستان کو سنایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے حضرت مجھ سے بڑھ کر اس شہر میں کوئی بد نصیب نہیں ہے جس کی بد نصیبی کا یہ معاملہ ہے۔ حسن بصری نے بہت دل سوزی کے ساتھ اس بچے کو سمجھایا، بہت نصیحت فرمائی، مگر عجیب اتفاق، ماں وہاں سے واپس لوٹتی ہے، بیٹا بھی ساتھ میں آتا ہے، ماں گھر کی طرف جاتی ہے اور بیٹا وہیں سے شراب کے اڈے پہ جاتا ہے۔ ماں کا دل ٹوٹتا ہے، مگر ماں سوچتی ہے کہ چلو بار بار لے جائیں گے، ہو سکتا ہے کبھی تو اس کا دل پلٹ جائے، مگر بار بار لے گئی، بچہ کبھی بھی ایک بات نہ سنا اور ہمیشہ ماں کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک وقت آیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا، آئندہ تم اپنے بیٹے کو میرے پاس کبھی مت لانا، آئندہ اپنے بیٹے کو کبھی میرے پاس مت لانا، تیرا بیٹا اتنا نافرمان، بار بار میں سمجھاتا رہا مگر کبھی ایک بات نہیں سنتا، یہ ماننے کے لائق نہیں ہے۔ ماں کا دل پھٹا، پورے شہر میں ایک ہی اللہ کے ولی تھے جن سے امید لگی تھی کہ ان کی نگاہوں کی برکت سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، مگر کتنا بد نصیب ہے میرا بیٹا کہ اس کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ حسن بصری نے منع کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میرے جوان دوستو، ہمیں اپنی جوانی پر کبھی اعتماد نہ کرنا چاہیے، اپنے جوانی کے خون پہ کبھی ناز نہ کرنا چاہیے۔ چند دن گزرے، جوان بچہ بیمار پڑا، بیماری بڑھی، ایسا بیمار ہوا کہ شراب کے اڈے پہ نہیں جا سکتا، ایسا بیمار پڑا کہ ہاتھ سے شراب کے گلاس کو نہیں اٹھا سکتا، بستر پہ پڑا ہے۔ اب اسے بھی اندازہ ہے کہ شاید میرے چند دن باقی رہ گئے ہیں، چند سانس باقی رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میری ایک وصیت ہے، وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد حسن بصری سے کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ پڑھائے، حسن بصری سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھا دے، ہو سکتا ہے اللہ والے کی جنازہ پڑھانے سے میری مغفرت ہو جائے۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر تیری یہی خواہش ہے، تیری یہی تمنا ہے تو میں تیری زندگی میں تیری بات ان تک پہنچا دیتی ہوں۔ ماں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ حسن بصری نے کھولا، دیکھا کہ وہ عورت کھڑی ہے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آنکھ ڈبڈبا گئی، کہنے لگی، حضرت جس بیٹے کو میں ہمیشہ آپ کے پاس لاتی تھی اس بیٹے کا آخری دم ہے، اس کی وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ حسن بصری کا رنگ بدل گیا، فرمایا واپس چلی جاؤ، میں اس بچے کی جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے اپنے ماں کے دل کو اتنا دکھایا، جس نے ہماری باتوں کو اتنا ٹھکرایا، کبھی اس نے توبہ نہیں کیا، ہمیشہ گناہوں کے راستے پہ چلتا رہا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ ماں کا دل تو ماں ہی کا دل ہوتا ہے، چند گھڑیوں کا بیٹا مہمان ہے، ایک آسرا تھا کہ شاید ان کے جنازہ پڑھانے سے بیٹے کی مغفرت ہو جائے۔ روتے ہوئے واپس آئی، ارادہ تھا اپنے بیٹے کو نہ بتائیں۔ جب گھر میں داخل ہوئی، بیٹے نے کہا، کیا امی آپ نے میری بات پہنچا دی؟ جب بیٹے نے پوچھ ہی لیا تو ماں نے کہا، بیٹا تو کتنا بد نصیب ہے، بیٹا تو کتنا بد نصیب ہے کہ زمانے کا ولی بھی تیری جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا امی کیا منع کیا انہوں نے؟ ہاں بیٹا تو کتنا بد نصیب ہے، زمانے کا ولی تیرے جنازے میں شریک ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب یہ بات ماں نے کہی، فوراً اس جوان بندے نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھا کر دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہنے لگا، میرے اللہ میں اتنا بد نصیب، میں ایسا گنہگار، سارے انسانوں نے مجھے اپنی نگاہوں سے گرا دیا، زمانے کے ولی نے بھی اپنا دروازہ میرے لیے بند کر دیا، میرے اللہ مگر میں نے سنا ہوا ہے سارے انسانوں کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں اس وقت بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اے پروردگار گناہ کرتے کرتے میں نے جوانی کو ضائع کر دیا،
گناہ کرتے کرتے میں نے اپنی طاقت کو ضائع کر دیا، میرے مولا اب مجھے چلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مگر میرے مولا میرے اندر بولنے کی طاقت تو ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں پروردگار جتنے میں نے گناہ کیے ہیں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ دنیا والوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، آپ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے اللہ سے کہتا رہا، روتا رہا۔ ماں سامنے کھڑی ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ بیٹے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا امی ایک اور وصیت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا وہ کیا؟ بیٹے نے کہا امی وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، اور کفن پہنانے کے بعد میری گردن میں رسی باندھ دینا اور رسی باندھ کر گھسیٹ کر مجھے سڑک پہ ڈال دینا۔ جب اس بچے نے مرتے ہوئے یہ کہا ماں کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگی میرا بیٹا جب تو شراب پی کے آتا تھا، جب تو جوئے کے اڈے سے آتا تھا اس وقت بھی میں نے تیرا کھانا بند نہیں کیا، میں نے تیرے دروازے بند نہیں کیے۔ میرا بیٹا کیا تو مر جائے گا تو میں تیری گردن میں رسی باندھ کر سڑکوں پہ ڈالوں گی؟ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیٹے نے کہا امی میں اس لیے کہتا ہوں ایسا ضرور کرنا جب تم رسی باندھ کر گھسیٹ کر مجھ جیسے پاپی اور گنہگار کو سڑک پہ ڈالو گی تو میرے جیسے جوانوں کو سبق ملے گا، میرے جیسے جوانوں کو عبرت ملے گی کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کے ولیوں کا نافرمان ہو، جو بزرگوں کا نافرمان ہو، جو اللہ والوں کی باتوں کو نہ سنتا ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کی گردن میں رسی باندھ کر سڑکوں پہ ڈال دیا جائے۔ اس نے یہ کہا، پھر اس نے آنکھ اٹھائی اور اپنے خدا کے ساتھ اس نے راز و نیاز کی باتیں کی، توبہ تائب ہونے کی بات کی۔ ایسا لگتا ہے اس دل سے اس نے توبہ تائب کیا اور پھر اس کے بعد اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس کی جان نکل گئی۔ ماں روتی ہے، دروازہ بند ہے، حیران و پریشان ہے میں کیا کہوں، کس سے کہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا حسن بصری سامنے کھڑے ہیں۔ ماں نے پوچھا حضرت آپ کس طرح سے آئے؟ کہنے لگے میں سو رہا تھا، مجھے کسی نے کہا اے حسن آپ کے شہر میں ایک جوان کا انتقال ہو گیا، وہ ایسا جوان ہے جو پہلے جیسا بھی رہا ہوگا مگر اللہ کا محبوب اور پیارا بن کے مرا ہے، آپ جائیے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ میرے دوستو وہ اللہ جو اپنے بندے کو آخری وقت میں بھی آنسو کے چند قطرے کی بنا پر اپنا بنا لیتے ہیں، وہ اللہ اپنے بندوں کو آنسو کے چند قطرے پر بھی اللہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنسو کے چند قطروں کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے پچھلی زندگی سے توبہ طائب ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے۔ ہم نے آپ نے گناہوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا رشتہ توڑا ہوا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے اپنی بات کو رکھنا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا۔ لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی شان ایسی ہے، لاکھ مانگیں گے کروڑ دے گا۔ ہم توبہ مانگیں گے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائیں گے، ہم توبہ کریں گے اللہ محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو اللہ کے بندے چاہے جیسے گناہگار کیوں نہ ہو، نافرمان کیوں نہ ہو، گناہوں کے راستے پر کیوں نہ ہو، رسم و رواج کے راستوں پر کیوں نہ ہو، پچھلی زندگی خراب کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اچھے راستے کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندوں کے نیک جذبات کو قبول فرماتے ہوئے یوں کہتے ہیں دل ہی دل میں اشارے ہو گئے، دل ہی دل میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہمارے بن جاؤ، اس لیے میرے دوستو آج ہم سب کو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنا ہے کہ میرے اللہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا ہے ان تمام گناہوں سے ہم توبہ طائب ہوتے ہیں اور اگلی زندگی آپ کے مرضی کے مطابق گزارنے کا حق کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو تھوڑا جھکا لیں، اس طرح دیکھ چھوڑ دیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اوپر کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ ماں بہنیں بھی ذرا اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں۔ اللہ نے ہمیں جو شکل صورت دی ہے
اس شکل صورت میں ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اگر ایک گناہ بھی اللہ ہماری پیشانی پہ لکھ دے، ہماری اولاد ہمارے چہرے پر تھوک دے، ہمارے ماں باپ ہمارے چہرے پر تھوک دیں، کوئی ہمیں سلام کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لہذا آج ہمیں اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالنا ہے، کوئی اوپر نہ دیکھے، سر کو جھکائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جج کے سامنے ایک قاتل پہنچتا ہے، بڑا مجرم پہنچتا ہے، وہ جا کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، بڑے ہی خوف و خشیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جج کو رحم آ جاتا ہے، نرم فیصلہ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کے ججوں کا حال کہ جرم کا اقرار کرتے ہوئے سر کو جھکا دیا، اس نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جب اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، اللہ کو بھی رحم آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالے، اپنے گناہوں کو ذرا سوچے، میرے مولا اس لباس میں ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کیسی زندگی ہم نے گزاری ہے، کیسی دن رات ہم نے گزارے ہیں۔ مولا بندوں سے بچ بچ کے گناہ کیے ہیں، مگر تو دیکھ رہا تھا، تیرا فرشتہ تو دیکھ رہا تھا۔ میرے مولا آپ چاہتے زمین میں دھسا دیتے، آپ چاہتے مولا ہماری آنکھوں کو چھین لیتے، مولا چاہتے چہرے کو سیاہ کر دیتے، مگر اے کریم آقا تیرے کرم کا واسطہ، اے رحیم خدا تیرے رحم کا واسطہ، اے حلیم خدا تیرے حلم کا واسطہ، جب تم نے گناہ کے درمیان ہمیں بچا کے رکھا، اللہ ہمارے دلوں کو ان گناہوں سے صاف کر دیجئے اور آئندہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لیجئے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، کوئی بات نہ کرے، بہت ہی قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس تھی، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان صحابی کے آنکھوں میں آنسو تھے، جبرائیل تشریف لائے، پوچھا پیارے نبی یہ ایک جوان کیوں روتا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کے خوف سے رو رہا ہے، اپنی پچھلی زندگی پہ روتا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس مجلس میں ایک جوان پچھلی زندگی پہ روتا ہے، اس کے رونے پر اللہ نے پوری مجلس کو معاف فرما دیا۔ پتہ نہیں آج کے اس رونے پر کس کے رونے پر ہم سب کی مغفرت ہو جائے، کس عورت کے رونے پر تمام کی مغفرت ہو جائے۔ پچھلی زندگی پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ گناہگار بندے جب جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم سے چھٹکارا نہ ہوگا تو ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کی آنکھ کی پلک پلک کے بال جہنم میں کہیں گے میرے اللہ سارے لوگوں کی سفارش ہو گئی، سب سفارش کی بنا پر جہنم سے بچ گئے، مگر میرے مولا یہ بندہ نہ بچ پایا، جہنم میں آ گیا۔ وہ بال کہے گا میرے اللہ کسی موقع پر اس بندے کے آنکھ سے صرف اتنا آنسو نکلا تھا کہ پلک کا ایک بال بھی گیا تھا۔ اے اللہ میں وہی بال ہوں جو شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے خوف سے صرف اتنا ہی رویا تھا کہ ایک بال بھی گئے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا ایک بال کے برابر آنسو نکلا تھا، ہاں ہاں اے فرشتے جلدی جاؤ اس بندے کو جہنم سے نکالو، کیونکہ میرا جو بندہ میرے خوف سے اتنا بھی روئے گا ہم اسے جہنم سے نجات دیں گے۔ وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ آنکھوں کے پلک کے برابر بھی آنسو کی لاج رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے۔ میرے دوستو آج ہم سب صالحین کے درمیان بیٹھے ہیں، علماء کے درمیان بیٹھے ہیں، بوڑھوں کے درمیان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کے پلک کی برکت سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوئیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سوچئے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔
اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیے، چھوٹے بچے کو ہم نے دیکھا، ماں روٹھی ہوتی ہے، وہ اپنی امی کو منانے جاتا ہے، امی آئس کریم والا آ گیا پیسے دے دو، ماں روٹھی ہوئی ہے، ماں پیسہ نہیں دینا چاہتی، مہمان گھر میں آیا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ نہیں دیکھتا کہ گھر میں کون مہمان ہے، ماں کے بغل میں کون بیٹھا ہے، وہ تو رونا جانتا ہے، وہ چند آنسو بہاتا ہے، روٹھی ہوئی ماں دے دیتی ہے، بچے کو مہمان کا خیال نہیں ہوتا، وہ رو پڑتا ہے۔ ہم کیسے ہیں؟ ہمیں خیال ہے کہ بازو میں کون بیٹھا ہے، میرے رونے کو سن دے گا۔ اللہ، پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی اس مجلس میں بہت سارے انسانوں کی مغفرت ہو جائے اور ہم ایسے ہی واپس چلے جائیں، ہمارا فرشتہ ہمیں تانا دینے لگے، ہائے رے تو کیسی حسرت کا تھا، غفلت کے ساتھ بیٹھا تھا، تیرا دل نہ ٹوٹا، تیرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہ بہے، تیرا دل لے کر گیا تھا کہ پتھر کی سل لے کر گیا تھا، لہذا اپنے اوپر ندامت کی کیفیت کو طاری کرے۔ دل ہی دل میں اللہ اللہ کریں۔ ندامت کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے رکھیں، کوئی نظم، کوئی شاعری، کوئی نعت نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی دل کی ایک بھراس ہے، دل کی ایک آہ ہے، بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ندامت کے ساتھ سنیں گے، شاعری کے انداز میں نہ سنیں۔ ہر آدمی سمجھے کہ میرے دل کی آواز ہے، میں اپنے اللہ کے پاس عرش کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے، عدالت کا رجسٹر سامنے رکھا ہوا ہے، ہم خدا کے سامنے اپنی گناہ بھری زندگی کو پیش کرتے ہیں، مگر وہ خدا جس نے جوان بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جس نے ماں کے دل کو دکھایا تھا، خدا کو کی نافرمانی کی تھی، بستر پہ پڑے پڑے جب اس نے اپنے اللہ سے سچے دل سے آنسو بہایا ہے، اللہ نے اسے معاف بھی کیا اور اسے اپنی محبت بھی عطا کر دی۔ ہم بھی اسی اللہ کے حضور اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوں، اللہ یقیناً ہمیں معاف کر دے گا۔ جو اللہ مجوسی کو ہدایت دے سکتا ہے، جو اللہ یہودی کو ہدایت دے سکتا ہے، وہ اللہ اہل ایمان کو مغفرت کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ اہل ایمان کو اپنی محبت کیوں نہیں دے سکتا؟ میرے دوستو، اگر نہیں ملتا تو ہمارے مانگنے کی کمی ہے، اس پروردگار کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ دل کے کانوں سے سنیں، آہوزاری سے سنیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، ذرا اس منظر کو یاد کریں جب ہمارے بدن سے روح نکل جائے گی، ہمارے جسم پر کفن آ جائے گا، ہمارے بوڑھے باپ ہمیں کندھے پر لاد کر لے جا رہے ہوں گے، ہمارے جسم پر مٹی ڈالی جائے گی، سارے لوگ ہاتھ جھاڑ کے واپس آ رہے ہوں گے، کوئی نہ پوچھے گا کیا لے کر گیا۔ اس وقت ہمارا خدا کے سوا کون ہوگا؟ جو خدا اس وقت ہوگا، آج اس خدا کو راضی کر لیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ذرا اس مجرم کی طرح اقرار کیجئے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو
نہ دینا سزا۔ ایک مجرم کو 2 سال کی جیل کی سزا ہوتی ہے، وہ کیسا بلک بلک کے روتا ہے، قدم اس کا نہیں اٹھتا۔ 2 سال ہمارا کیسا گزرے گا؟ اللہ، مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیں وہی رہنا ہے، وہاں ہمارا کیسا گزرے گا؟ اس سے پہلے ذرا ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں۔ میں میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا۔ ذرا غور سے کہیے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا۔ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ذرا اپنی قبر کو یاد کریں، جس قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا، مٹی ڈالی جائے گی، قبر کا اندھیرا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے تمہارے والدین، تمہارے دوستوں نے سفید کفن پہنا کر بھیجا، نیا کفن پہنا کر بھیجا، مگر تم تو سیاہ دل لے کر آئے، سیاہ عمل لے کر آئے۔ ہم کفن کو نہیں دیکھتے، ہم سیاہ دل کو دیکھتے ہیں، سیاہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ فرشتہ ایک گرز لگائے گا، اللہ، سر پھٹ جائیں گے، انسان قبر میں تڑپ اٹھے گا۔ نہ کوئی ماں اس کے آنسو پوچھنے آئے گی، نہ کوئی باپ اس کو تسلی دینے آئے گا، نہ کوئی بیٹا اسے چپ کرنے آئے گا۔ اللہ، وہاں مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اللہ اللہ، دنیا میں بھی پریشان رہے، وہاں بھی مولا پٹائی ہوتی رہے۔ اے میرے دوستو، اگر دنیا میں پریشانی ہے اسے جھیل لیں، مگر وہاں کی پریشانی سے بچتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ اللہ، ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اے رب کریم، رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، اے اللہ آخری پہر آنے والا ہے۔ مولا، ہم نے سنا ہے آخری پہر میں آپ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میرے سامنے دامن پھیلائے میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کی بھیک مانگنے والا ہم اس کو معاف کریں گے۔ پروردگار، ہم سب کے سب دور دراز سے چل کر اس میدان میں آسمان کے نیچے اللہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، رات کے آدھی رات کے بعد آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے اس قول کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دے، گناہ کبیرہ کو معاف فرما، گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ، دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، جان کر جو گناہ کیا اسے بھی معاف فرما، بے جان جو کیا اے میرے اللہ اسے بھی معاف فرما۔ رب کریم، بڑے گناہگار ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے رہ گئے۔ اے پروردگار، آپ قادر تھے ہمیں زمین میں دھسا دیتے،
آپ قادر تھے ہماری آنکھوں کو چھین لیتے، مولا آپ قادر تھے چہرے کو سیاہ کر دیتے، مگر میرے مولا آپ کو غصہ آتا رہا، آپ عذاب دے سکتے تھے، آپ پکڑ کر سکتے تھے، مگر میرے مولا آپ نے بچائے رکھا۔ مولا آپ کو اس بچانے کا واسطہ، آپ کے کرم کا واسطہ، اے میرے پروردگار، اے کریم آقا، جب آپ نے ہمیں اس وقت بچا دیا، اے اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار یہاں پہ آپ کے جوان بندے بھی ہیں، اے اللہ جن کے بدن میں جوانی کا خون دوڑ رہا ہے، اے اللہ وہ بستر پہ سوئے ہوتے، کہیں اور گئے ہوتے، مولا یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم جوانوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ حسن بصری کے زمانے کے جوان کو آپ نے معاف فرمایا تھا، مولا کریم ہمیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایک چھوٹا سا بچہ مولا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ماں نے اسے اچھا لباس پہنا دیا، اے اللہ اسے پاؤڈر تیل لگا دیا، ماں نے کہا بیٹا فلاں راستے پر مت جانا ادھر گندگی ہے، بیٹا چلا گیا اور نالے میں جا کر گر گیا، اے اللہ نالے میں لت پت ہو گیا، نالے سے نکل نہیں سکتا، وہ اندر سے آواز لگاتا ہے میری امی میری امی میری امی مجھے بچا لے، ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے، بچے کو نکال کر گندے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، بچہ روتا ہے ڈرتا ہے، ماں تماچے لگائے گی مگر ماں محبتوں کے ساتھ اسے اپنے گھر لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اسے صاف کرتی ہے، پاؤڈر تیل لگا کر اچھا کپڑا پہنا کے خوش ہو جاتی ہے، بچہ نادم ہے روتا ہے، ماں کہتی بیٹے مت رو، کچھ بھی ہے تم میرے بیٹے ہو۔ پروردگار وہ بچہ جتنا گندا ہوا تھا اے اللہ ہم بھی اس سے زیادہ گندے ہو گئے ہیں، اے میرے پروردگار بچے نے امی امی پکارا تھا، اے اللہ ہم اس میدان میں ربی ربی پکارتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے اکلوتے پروردگار، اے اللہ اس بچے کی جس طرح ایک ہی ماں تھی اس نے ایک ہی ماں کو پکارا، اے پروردگار آپ ہمارے ایک ہی رب ہیں، ایک ہی خدا ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں، پروردگار ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، دوسرا خدا نہیں ہے، اے اللہ دوسرا خدا ہوتا، اے اللہ دوسرا رب ہوتا مولا وہاں جا سکتے تھے، میرے مولا ہمارا تو کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہے میرے مولا، اگر آپ نے معاف نہ کیا مولا کون معاف کرے گا، اے اللہ آج تو آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آج اس مجمع میں بہت سے جوانوں نے بڑے اچھے ارادے کیے ہیں، اے اللہ بہت سے جوانوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، پروردگار بہت سے جوانوں نے بہت اچھا راستہ اختیار کیا ہے، پروردگار آپ فرماتے ہیں میرا بندہ ایک قدم چلتا ہے میں اس کو 2 قدم سے کھینچ لیتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ آتا ہے میں تو ہاتھ پر 2 ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑ لیتا ہوں، اے میرے پروردگار ہمارے ان جوانوں کو پکڑ لیجئے، ہمارے ان جوانوں کو رحمت کی ہاتھوں سے پکڑ لیجئے، مغفرت کے ہاتھوں سے پکڑ لیجئے، مولا کریم اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اس پورے علاقے کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما لے، یہاں کے جوان بوڑھوں کو قبول فرما لے، پروردگار ہم نے جو کچھ کیا ہے اے اللہ آج آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رب کریم ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بہت سے جوان ہیں جو جوانی کی حالت میں ہیں مگر روزی کی تلاش میں ہیں، اے اللہ روزی کی پریشانی میں ہے، بیوی الگ پریشان، ماں الگ سسک رہی ہے، میرے بیٹے کی روزی تنگ ہو گئی ہے، میرا بیٹا کماتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، میرے مولا ایسے جوانوں کی روزی میں برکت عطا فرما دے، گھر میں کشادگی عطا فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے، مولا کریم ان کے ماں باپ کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دے، خوش فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، بہت سے بوڑھے بہت سی بوڑھی مائیں مولا جوان کو چلتا پھرتا دیکھ کر سسک جاتے ہیں تڑپتے ہیں، میں تو بیمار ہو گئی میں تو بیمار ہو گیا، مولا وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اے پروردگار ایسے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، ساحروں کے سحر سے بچا دے، جادوگروں کے جادوگری سے بچا دے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا دے، اے میرے پروردگار ہمارے اس پورے علاقے کو قبول فرما لے، رب کریم بہت دیر سے آپ کے بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ اگر اتنا بڑا مجمع کسی بخیل سے بخیل مالدار کے
دروازے پر جا کر بیٹھا ہوا ہو اور مولا ایک روٹی کا سوال کر دے، ایک لقمے کا سوال کر دے، مولا وہ بخیل سے بخیل انسان بھی کہے گا چند گھنٹوں سے پورا مجمع بیٹھا ہے، مولا پیٹ بھر کے کھلا دے گا۔ اے میرے پروردگار، ہم یہ سارے بندے آپ کے آسمان کے نیچے مولا دین کی نسبت پر بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگنے بیٹھے ہیں، اے اللہ محبت کی بھیک مانگنے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دیجئے، اپنے ذکر سے بھر دیجئے، اپنی معرفت سے بھر دیجئے۔ پروردگار یہ بڑا قیمتی مجمع ہے، اے اللہ سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ نے فرمایا سفید داڑھی والے میرے سامنے توبہ کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے میں کس طرح ان کی دعا کو رد کر دوں، میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ اے پروردگار ان بوڑھوں کے واسطوں سے ہم جوانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم جوانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما دے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس پورے علاقے میں ہدایت کی فضا کو عام فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں دینی مدارس قائم ہے تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں تبلیغی مراکز قائم ہے اے اللہ تمام کو ہدایت کا مینار بنا، جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں اے اللہ تمام کو قبول فرما، ہر جہت سے ان کی نصرت فرما، اے اللہ اس علاقے کے مشائخ، اس علاقے کے اکابر جو سوزے دل کے ساتھ دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کے دل کا سوز اور درد یہ ہے کہ ہمارے بھائی غلط راستے سے نکل کر سنت کے راستے پر آ جائیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ لیں، اے اللہ ایسے سوزے دل رکھنے والے اکابر و مشائخ کو قبول فرما لے، انہیں صحت عافیت نصیب فرما دے، ہر بیماری سے انہیں نجات عطا فرما دے، پروردگار ان سب کو قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ پہ درود و سلام نازل فرما، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔